بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا اور لوگ ابھی بھی بغیر اطاعت کے یعنی نافرمانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں وقت کا بتایا اور یہ حکم ملا کہ بندہ خدا تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، اور جس مقصد کے لیے، جس دن کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، وہ دن تیرا قریب آن پہنچا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کو کسی چیز کی کوئی حسرت باقی نہیں رہے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو جو چیز جنت کے اندر ستائے گی وہ وقت ہوگا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا وقت اللہ کی نافرمانی اور بغیر اطاعت کے گزارا ہوگا، یعنی کہ وہ وقت ان کو ستائے گا کہ جس وقت کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے اندر جو مقامات ہیں، جو دوسرے لوگوں کو مراتب ملے ہوں گے، ان کو دیکھ کر اپنا وہ وقت، وہ ماضی یاد کریں گے کہ کاش ہم نے اس وقت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی، اور اس وقت کو بھی ہم نے صحیح طریقے پر استعمال کیا ہوتا تو آج ہم بھی انہی لوگوں کے مراتب تک پہنچنے والے ہو جاتے جو لوگ ہم سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمیں وقت کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے وقت کا خصوصی طور پر اطلاع کیا جا سکتا ہے کہ وقت انسان کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کثیر تعداد لوگوں کی غافل رہتی ہے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی نعمت وہ یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، اور دوسری نعمت وہ یہ ہے کہ فراغت، بندے کا فارغ ہونا، یعنی بندے کے پاس وقت کا موجود ہونا۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کثیر لوگوں کی جماعت، کثیر لوگ اس کے بارے میں غافل رہتے ہیں، غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لفظ مغبون کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کے پاس صحت اور فراغت یہ دونوں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے پاس صحت تو ہوتی ہے لیکن فراغت نہیں ہوتی، یعنی فارغ وقت نہیں ہوتا، اور تب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس صحت ہوتی ہے اور فراغت بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فراغت تو ہوتی ہے، صحت موجود نہیں ہوتی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کے پاس صحت اور فراغت دونوں کا موجود ہونا، بندہ جب تک ان دونوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رکھے گا اور لگائے گا تو ایسا بندہ قابل رشک ہے،
ایسے بندے کو مغبوط کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو قابل رشک ہے، اپنی صحت اور اپنے وقت کو رب کی اطاعت میں گزار رہا ہے۔ اور دوسرے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اپنی صحت اور اپنے وقت کو، جو دونوں اس کے پاس موجود ہیں، ان کا صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتا، تو ایسے بندے کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مغبون کہا جائے گا، کہ قابل افسوس بندہ۔ تو حضور والا، اگر ہم نے کسی کا وقت کی اہمیت کا پتہ لگانا ہو تو ہم اس بندے سے پوچھیں جس کے پاس فراغت نہیں ہے، اور اگر ہم نے کسی بندے سے صحت جیسی نعمت کا پتہ لگانا ہو تو بیمار بندے سے ہم پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آج ہمارے پاس صحت اور فراغت ہے تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں، اللہ کے نبی کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، تو ہماری صحت بھی کام آ رہی ہے اور ہمارا فارغ وقت بھی ہمارے کام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔